يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ ہود آیت نمبر 54 سے 62 تک آج ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان نقول نہیں ہم کہتے الا مگر. اب ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن یہاں اب ان کے بعد اگر الا آ رہا ہے تو اب ان کا مطلب ہو گیا نہیں. قالا یقول قولن سے جب نون شروع میں آیا نقول تو اس کا مطلب ہو گیا ہم کہتے. ان نقول نہیں ہم کہتے الا تراکا مگر کہ مبتلا کر دیا ہے تجھ کو، کا تجھے، بعض آلہتنا ہمارے بعض معبودوں نے، الہن کی جمع آلہہ، آلہتنا ہمارے آلہہ ہمارے معبودوں نے، بسوء برائی کے ساتھ، یعنی برائی میں مبتلا کر دیا ہے، اور یعنی آپ کا دماغ خراب کر دیا نعوذ باللہ ہمارے معبودوں نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، اور آپ طرح کا بعض آلہتنا بسوء. قال ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں، انی بے شک میں اشہد گواہ بناتا ہوں میں اللہ اللہ کو، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو، انی کہ بے شک میں بری ہوں، اردو کا لفظ ہے بری ہونا، بیزار ہوں، بری ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، تم شریک بناتے ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہر وقت ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ان کی طرف سے سزا ملی ہے. کیا سزا ملی؟ کہ آپ کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں رہا نعوذ باللہ، اس لیے آپ یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور تم بھی یہ گواہی دو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے. میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں، تمہارے اس شرک کے جرم میں بالکل شریک نہیں، میں بری ہوں اس سے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایسی ہی بات کی تھی کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا تھا نا، جو ہم پڑھتے بھی ہیں دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں یکسو ہوں، تم جو کرتے ہو تم کرتے رہو. من دون ہی اس کے سوا، فقیدونی تم تدبیر کر لو، تم چالیں چل لو، تم مکر کر لو. قاعدہ یقید قیدن کیا ہوتا ہے؟ تدبیریں کرنا، چالیں چلنا، کسی کے خلاف مکر کرنا. تو اب حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں فقیدونی تم تدبیر کر لو میرے خلاف جو بھی تدبیریں کرنی ہیں، جمیعاً سب مل کر، ثم پھر لا تنظرون تم مجھے مہلت بھی نہ دینا.
جو کر سکتے ہو میرے خلاف تم کر لو، مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دینا، کیونکہ انی توکلت، بے شک میں نے تو توکل کیا ہے، میں نے بھروسہ کیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، ربی، جو میرا رب ہے، اور صرف میرا ہی رب نہیں ہے، ربکم، وہ تمہارا رب بھی ہے، ما من دابت، کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے، الا مگر، ہوا وہ، یعنی وہ اللہ، آخذ پکڑے ہوئے ہے، بناسیتہا، اس کی پیشانی کو، یہ ایک دعا میں بھی آتا ہے نا، ناسیتی بیادکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ناسیتی بیادکا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ آخذم بناسیتی، ہر جاندار کی پیشانی اس کے ہاتھ میں، یعنی پیشانی ہاتھ میں ہونا کیا ہوتا ہے کہ ہر جاندار کی قسمت اور ہر جاندار کی تقدیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے، یعنی اگر اللہ تک رسائی چاہتے ہو، اگر اسے پانا ہے تو پھر جو سیدھی راہ ہے، جو سیدھا جو رستہ ہے، وہ توحید کا رستہ ہے، وہ عدل و انصاف کا رستہ ہے، وہ میرے رب کی طرف جانے کا رستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، منہ موڑ لو، فقط ابلغتکم، تو یقیناً میں نے تو پہنچا دیا ہے، ما ارسلتو، وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، ارسلتو، مجھے بھیجا گیا ہے، بھی اس کے ساتھ، قد، فقد ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا، بلاغ ان کا مطلب ہوتا ہے نا پہنچانا، اکثر جب کوئی ایسی بات اللہ کی دین کی طرف لوگ بلاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے کل کو، تو بلا جو ہوتا ہے نا تبلیغ کا لفظ اسی سے، فقد ابلغتکم، تو یقیناً میں تو پہنچا چکا ہوں، ما، جو کہ ارسلتو، میں بھیجا گیا ہوں بھی اس کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ میں نے پہنچا دی ہے، الیکم، تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ، اور وہ خلیفہ بنا دے گا، وہ جانشین بنا دے گا، ربی، میرا رب، قومن، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہ تم ضرر پہنچا سکو گے، اس کو شیئن، کچھ، میرا رب اگر چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو، ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء حفیظ، ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، ولما جاء، اور جب آیا، امرنا، ہمارا حکم، نجینا، ہم نے نجات دی، ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ہمارا عذاب کا فیصلہ جب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو تو بچا لیا، اور آپ کے ساتھیوں کو، جو اہل ایمان آپ کے ساتھی تھے، اپنی رحمت سے ہم نے انہیں تو بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں عذاب دی، نجات دی، من عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب سے، غلیظ ہوتا ہے بہت بھاری، ہیوی، بہت سخت عذاب تھا جس سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور باقی لوگوں پر عذاب آ گیا، لما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جب ہمارا وہ عذاب کا جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ آیا، تو پھر ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور وتل کا عاد، اور یہ تھے عاد، یہ تھی قوم عاد،
جہدو انہوں نے انکار کیا بیایات ربہم اپنے رب کی آیات کا، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ اس کے رسولوں کی۔ یہاں اس کے رسولوں کیوں کہا گیا ہے؟ آج کی طرف تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہی رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، تو یہاں پہ رسولوں اس لیے کہا گیا ہے کہ اور بھی جتنے نبی بھی آئے، بعض اوقات یہ لفظ جو ہے نا نبی اور رسول جب تو اکٹھا آئے تو پھر تو الگ الگ معنوں میں ہوتا ہے، لیکن کبھی ان کے مطلب میننگ جو ہوتے ہیں ایک ہی معنی میں بھی، نبی کا لفظ رسول کے معنوں میں اور رسول کا نبی کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جتنے بھی اور بھی نبی آئے ان سب کی انہوں نے نافرمانی کی، اور پھر یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور انہوں نے پیروی کی ہر جبار اور عنید کی، جابر اور سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ قوم عاد تھی، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور سرکش لوگوں کی انہوں نے پیروی کی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، کہ ہذہ الدنیا لعنتاً اس دنیا میں بھی لعنت۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، خیر کے کاموں سے محرومی، اور لوگوں کی طرف سے بھی لعنت، ملامت اور بیزاری کا اظہار۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہی ہوگا۔ اب جب بھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا، تو کوئی اچھے لفظوں میں تھوڑی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ بڑی نافرمان قوم تھی، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پھر اللہ نے انہیں نشانہ عبرت بنا دیا۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی۔ قیامت کے دن تو ظاہر ہے عذاب اللہ کا ان پہ آئے گا ہی، رسوائی سے دوچار ہوں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ الا خبردار ان عادن کفروا ربا، یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، کفروا ربہم اپنے رب کا انکار کیا۔ الا خبردار بعدا لعاد دوری ہو عاد کے لیے، قوم ہود جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ بودن کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ بھی رحمت سے دوری ہوتا ہے، دوری ہو یعنی رحمت سے دوری ہو۔ لعنت ملامت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہلاکت کے معنی کے لیے، جیسے پہلے بھی یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے۔ بعدا لعاد عاد کے لیے دوری، اور کہا جاتا ہے یہ عاد جو ہے نا یہ کسی شخص کا نام ہی تھا، نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آباد ہوئی ان میں سے کسی کا نام عاد تھا، جس سے اس قوم کا نام بھی قوم عاد پڑ گیا، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انہیں اللہ کی طرف بلایا، توحید کا رستہ دکھایا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب بھیجا، اور عذاب بھی ان پہ آیا آندھی کا، کیونکہ یہ وہ قوم تھی کہ جن میں جو ایک طرح سے صحرائی علاقہ تھا، ان کا بارشوں کی کمی ہوتی تھی، اس لیے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے پیغمبر نے ان سے یہ کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو تو اللہ آسمان سے بارشیں برسائے۔ ظاہر ہے زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ان کے یہاں پانی کی کمی بہت ہوتی تھی اور بارشوں کی کمی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے زندگی تو پانی کے ساتھ ہی ہے کہ اگر تم معافی مانگو گے اللہ سے، توبہ کرو گے، تو اللہ تم پہ یرسل السماء مدرارا، کیا لفظ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ آسمان سے تم پہ بارشیں برسائے گا، مدرارا مسلسل برسنے والی بارشیں آئیں گی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر ظاہر ہے وہ ایسے علاقوں میں عذاب، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے قریب تو سمندر تھا، ان کو پانی سے تباہ کیا گیا، اور یہ صحرائی علاقہ ہے تو ان کو آندھی کے ساتھ ایسا طوفان، ایسی آندھی کہ پٹخ پٹخ کے ان کو گرایا گیا اور ہوا میں اچھالا گیا، اور وہاں میں کہا جاتا ہے کہ ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے اور فضا میں ہی وہ پاش پاش ہو جاتے تھے۔ تو اتنا سخت عذاب اللہ کی طرف
سے آیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ, اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یعنی وارسلنا الی سمود کا ہم نے سمود کی طرف بھیجا. یہ جو سمود کی قوم ہے یہ تبوک اور مدینہ کے درمیان حجر کا علاقہ ہے. اسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. اور قوم عاد کے بعد یہ لوگ جو تھے ان کی طرف ظاہر ہے اللہ کے نبی آتے رہے ہوں گے اور توحید کی دعوت دیتے رہے ہوں گے. پتہ نہیں کتنا عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں مبعوث فرمایا. اور یہاں بھی سمود کا بھائی کہا ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ انہی کے خاندان اور انہی کے قبیلے کا فرد ہوتا ہے جو سے اللہ تعالیٰ رسالت سے سرفراز فرماتا. صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا, یا قال یا قوم اعبدوا اللہ, کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. ہوا انشأکم, اس نے پیدا کیا ہے تم کو من الارض, زمین سے. زمین سے پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو, پھر آگے ان کی ظاہر ہے ساری نسل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی بنی. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ مٹی سے ہی نکلتا ہے, مٹی ہی سے اس کی خوراک ہوتی ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا, اور آباد کیا تمہیں, فیہا اس میں, یعنی اسی زمین میں تمہیں آباد کیا اور انسان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی, وہ استعداد پیدا کی کہ جس سے تم رہائش کے لیے مکان بناتے ہو, جس کے لیے تم خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے ہو, اور دوسری ضروریات زندگی جو ہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی حاصل کرنا کہ کس طرح تم حاصل کر سکتے ہو. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ, تو بخشش مانگو اسی سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر توبہ کرو اسی کی طرف. ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب بہت قریب ہے, بہت قبول کرنے والا. وہی بات جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی وہی حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں. نمبر 1 ایک اللہ کی عبادت کرو, نمبر 2 توبہ کرو, بخشش مانگو اللہ سے, استغفار کرو, اس کے آگے گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا کرو اللہ سے. ان ربی قریب مجیب, میرا رب بہت قریب ہے, وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا, تمہاری جو بخشش کی توبہ کی جو تم اس سے درخواست کرو گے وہ اسے مان لے گا. قالو, قوم کا کیا جواب تھا, یا صالح, اے صالح, قد کنت فینا مرجوا, یقیناً تو تھا ہم میں امیدوں کا مرکز. قد کنتا, یقیناً تو تھا, فینا, ہم میں, مرجون, بہت امیدیں, بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے ہم آپ سے. رجا امید کو کہتے ہیں, یہ اسم الفاعل ہے. مرجون, امیدوں کا مرکز تھا تو. قبل ھذا, اس سے پہلے. جس طرح بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اپنی قوم پہ بڑے مایا ناز فرزند سمجھے جاتے تھے. آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا قوم, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے, آپ کو سچا مانتے تھے. جب وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب نے یک زبان ہو کے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں صادق اور امین آ گئے, اب جو فیصلہ یہ کریں گے ہم مانیں. لیکن جو ہی آپ نے توحید کی طرف بلایا پوری قوم آپ کی دشمن ہو. سیم یہی ہے, اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سابقہ واقعات سنا رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا. قوم نے کیا کہا, اے صالح, تو ہمیں بڑی امید ہم تو تجھ سے لگائے ہوئے, آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے, اب کیا ہو گیا؟ اتنہانا, کیا تو ہمیں روک رہے ہو, تنہا, روک رہے ہو, نہ ہمیں, ان نعبدا, یہ کہ ہم عبادت کریں, ما یعبدو آباؤنا, جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. ہم اپنے آباء و اجداد کی وہ ساری رسم و رواج کو بھلا دیں, جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے, کیا ہم اس کو اب چھوڑ دیں؟ اب تو ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تم نے الٹا ہمیں اس رستے سے روکنا شروع کر دیا جو ہمارے ماں باپ کا راستہ تھا.
وَإِنَّنَا اور بے شک ہم لفی شکن ہم تو یقیناً ایک شک میں پڑ گئے ہیں، مما اس سے جو تدعونا جو تو ہمیں بلاتا ہے، جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے، جس طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے ہمیں تو بہت زیادہ شک ہے اس میں، الیہ اس کی طرف، مریب ایسا شک جو بے چین کر دینے والا ہے، مریب یعنی جیسے ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ریب کیا ہوتا ہے؟ شک، مریب شک میں ڈالنے والا، بے چین کر دینے والا شک، بہت زیادہ ہمیں اس میں شک ہے، یہ جو توحید کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو ہم اس پہ یقین لانے والے نہیں، یعنی پیغمبر اپنی قوم میں ظاہر ہے ممتاز ہوتا ہے، اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں ہوتی ہیں، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ ہم تو بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے آپ سے، لیکن توحید کی دعوت دیتے ہی یہ ساری امیدیں جو تھیں ان کی خاک میں مل گئی، وہ جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا اب ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں، ہمیں تو بہت شک ہے اس میں۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر 62 تک ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو الفاظ ہیں، الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت، کیونکہ یہ واقعہ تو ظاہر ابھی چل ہی رہا ہے، اس میں جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 6 رسولوں کے واقعات ہیں، اور باتیں ساری وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں، الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، اور باقی وہی کچھ ہے جو ہم نے سارا سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ اے ترا کا مبتلا کر دیا ہے تجھے، 54 آیت نمبر میں ہے have seized you، اے ترا یا تری، اے ترا ان مبتلا کر دینا، اے ترا مبتلا کر دیا ہے، فعل ماضی ہے یہ والا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، کا جو ہے یہ ضمیر لگی ہے ساتھ، اے ترا مبتلا کر دیا ہے کا آپ کو، تنظرونی تم مہلت دو مجھے، give me respite، انذارا ینذرو، انذارن ہوتا ہے مہلت دینا، تو ینذرو فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور اگر یہ ہو تنذرو تو یہ حاضر بن جائے گا، فعل رہے گا فعل مضارع ہی، لیکن صیغہ ہوگا واحد مذکر حاضر کا، تنذرو، اب اسی تنذرو کو جب ہم کریں گے جمع کے صیغے میں لے کے جائیں گے تو وہ بن جائے گا تنذرونا، اور اگر یہ ینذرونا ہوتا تو مطلب ہونا تھا وہ مہلت دیتے ہیں یا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پیچھے لا بھی ہے نا، لا تنذرونی، نہ تم مہلت دو مجھے، لا نہ ہو تو پھر ہونا تھا تم مہلت دیتے ہو مجھے، یہ لا تنذرون، نہ تم مہلت دو مجھے، یستخلف یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، وہ جانشین بنا دے گا، وہ خلیفہ بنا دے گا، will give succession، استخلف یستخلف استخلاف، جانشین بنانا، خلیفہ بنانا، تو استخلف ماضی ہے، یستخلف مضارع ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک جانشین بنائے گا یا وہ خلیفہ بنائے گا، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب۔ 59 آیت میں جہدو انہوں نے انکار کیا، they all rejected، جہدہ ماضی، یجہدو مضارع ہے، اور جہودن اس کا مصدر ہے، جہدہ یجہدو جہودن، تو جہدہ ماضی سے جمع کا صیغہ جہدو انہوں نے انکار کیا، جہدہ اس ایک نے انکار کیا، جہدو ان سب نے انکار کیا، انشاءکم اس نے پیدا کیا تم، پروڈیوسڈ جو، انشاء ینشئ انشاء پیدا کرنا، انشاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے پیدا کیا، کم تم کو، واستعمرکم اور اس نے آباد کیا تم کو، استعمر اس نے آباد کیا، تو واو شروع میں لگ گیا وہ بن گیا واستعمر، اور اس نے آباد کیا تو آگے کم لگ گیا تمہیں، واستعمرکم اور اس نے آباد کیا تمہیں، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، یستعمرو اس کا مضارع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آباد کرتا ہے یا آباد کرے گا، اس سے آگے مصدر ہے استعمارن آباد کرنا، یہاں پہ رن را جو ہے نا وہ مسنگ ہے، تو اسی سے جیسے یہاں پہ را ہے تو وہاں پہ بھی را ہے، استعمارن آباد کرنا،
تو یہ کچھ الفاظ تھے مشکل. اب ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه